الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں کوئی بات پیش کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے۔ جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا، یہ غیبت بھی نہیں ہے، لیکن اگر مظلوم صبر کر لے اور معاف کر دے تو انشاءاللہ اس کو آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ ایک آیت میں فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا یہ قطعی عقیدہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ کلالہ کے احکام کو بیان کیا ہے۔ اردو تفاسیر یا عربی تفاسیر اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر تفصیل سے احکامات مل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کو شروع کیا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ معاہدات کو ضرور پورا کرو۔ ان سے مراد وہ معاہدات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا مراد وہ معاہدات ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت کا بیان کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آخری آیات تک۔ مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو جانور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت ضرب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا ہو، جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گر کر مر جائے، جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، جسے کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو ان کا کھانا حرام ہے۔ البتہ اضطراری حالت میں یعنی جان نکل رہی ہے اور کوئی سبب نہیں ہے کہ جس سے جان بچائی جا سکے، جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو تو اس کا اتنی مقدار میں کھانا جن سے جان بچ جائے جائز ہے۔ پہلے 4 کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا گیا ہو تو وہ حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ میدان عرفات میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل فرما دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، کچھ احادیث میں، اور کچھ مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں اصول بتا دیے جن کی روشنی میں باقی مسائل کو نکالا جا سکتا ہے۔ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہا جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔
یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہو جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتے ہو، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں، لہٰذا یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں۔ عدل و انصاف کا بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ میں نے اوپر جو بتایا اہل کتاب کے متعلق، تو اہل کتاب کے متعلق کیا مسائل ہیں وہ فتاویٰ کی کتاب بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے تفسیر کے اندر بھی جا کر ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ تو کسی تعلق کی بنا پر اس میں کمزوری آئے، نہیں کسی سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہے، اس لیے گناہ بھی کرے تو اس پر ناراضگی نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ ان سے پوچھے، اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے؟ سورہ بقرہ میں یہود کا قول مذکور ہے، اگر ہمیں عذاب بھی ہو گیا تو چند دن کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے۔ جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو بتاؤ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتا ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل اور قابل کی داستان اور ان کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے قابل اور حابل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابل کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ کیا مطلب ہے کہ پہلے جڑواں کے اندر جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہے اور دوسرے جڑواں کے اندر جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو پہلے جڑواں کا لڑکا اور دوسرے جڑوے کی لڑکی کا نکاح جائز تھا، اور پہلے جڑوے کی جو لڑکی تھی اس کا دوسرے جڑوے میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس سے نکاح جائز تھا۔ لیکن قابل چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اسی سے میں نکاح کر دوں، حالانکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ یہاں باغیوں اور ڈاکوؤں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ڈاکوؤں نے دارالاسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو زندہ سلیب پر لٹکا کر نیزے سے پیٹ کو چاک کر دیا جائے۔ اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے، اور اگر قتل بھی نہیں کیا ہے، مال بھی نہیں لوٹا ہے، تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ ان کی سزا کا بنیادی مقصد جرائم کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں ضمناً اور طبعاً اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی صراحتاً فرما دیا، کیونکہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر مال مسروقہ کا نصاب پورا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ یہاں مذکورہ تینوں فرقوں کی عادت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنے خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی دنیا اور آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے سے منع کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان سے دوستی رکھنے میں نقصانات ہیں، اس لیے تمہارا یارانہ دوستانہ تعلق صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ اور یہی دستور یہود و نصارہ کا بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر اس قرآن حکم کے باوجود بھی کوئی مسلمان یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرے گا تو وہ اسی قوم کا فرد کہلانے کے قابل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین الی آخر الآیہ۔ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائے تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کو سنبھالو گے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے اور خدا کے دین کی حفاظت اور دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری جماعت کو لے آئیں گے جو اخلاق و اعمال میں اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نئے لوگوں سے پیار کریں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی وہ نہیں ڈریں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے ڈر کے لوگوں کو آپ پہنچا دے۔ کوئی برا مانے یا بھلا، کوئی مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کرے، اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت اور قوت صرف کر لی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے، دلائل کے ساتھ کرنا ہے، بغیر کسی ڈر کے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ آخر میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہے، مشرکین بھی ہے، نصارہ بھی ہے، تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے مقابلے میں ان کی نسبت نرم دل ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے، جو فرمایا وہ 100% درست ہے۔ جب یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھے اور ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے پیغمبر یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے آپ سے جب آپ یہودی یا عیسائی بن جائے، نعوذ باللہ، ورنہ وہ آپ سے راضی بھی نہیں ہوں گے۔ اتنے کھلے دشمن ہیں، جب تک آپ ان کے دین کو، ان کے مذہب کو نہیں مانیں گے اور ان کا مذہب مکمل نہیں اپنائیں گے تب تک وہ آپ کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہے اگر وہ صحیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہے، جو بھول ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔